ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں اریج عارف ستی. اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. عمران خان نے اسی ہیئرنگ کے دوران جج صاحب کو مفت مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جج صاحب میرے جرائم میں ایک ہی جرم شامل بھی کر لیں کہ میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ماضی میں اس بات کا شکوہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں جن کی پیروی کے لیے انہیں ایک ہی دن میں کئی عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. لیکن بدھ کو 3 مختلف عدالتوں سے متعلقہ جج اور افسران ان کے خلاف مقدمات کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود تھے. 3 میں سے 2 مقدمات یعنی سائفر کیس اور الیکشن کمیشن کی توہین اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے کے مقدمے تو عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں ان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت بھی اس کمرہ عدالت میں ہونی تھی. الیکشن کمیشن کے رکن نثار درانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 4 ارکان نے عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمے میں ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کرنی تھی. جیل ذرائع نے بتایا کہ عمران خان اور فواد چودھری کو سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی کمرہ عدالت میں پہنچا دیا گیا جہاں ان کی حاضری لگی. تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد فواد چودھری کی عمران خان سے یہ پہلی ملاقات تھی. سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی جو منظور کر لی گئی اور اب یہ عمل 19 دسمبر کو ہوگا. اس مختصر سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کے 4 ارکان تو کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن ملزم عمران خان وہیں پر موجود رہے. تاہم ان کے ساتھی ملزم کی جگہ شاہ محمود قریشی نے جگہ لے لی کیونکہ دوسری سماعت سائفر سے متعلق مقدمے کی تھی جس میں ان دونوں پر فرد جرم عائد ہونا تھا. جیل کے ایک ارکان نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس مقدمے کی سماعت کا وقت ہوا تو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کرسی سنبھالی. گزشتہ سماعت کی طرح اس بار بھی چند صحافیوں اور مخصوص افراد کو کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت ملی. اس موقع پر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ بھی موجود تھے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے جج کے سامنے روسٹروم پر بلا کر کھڑا کر دیا گیا جس کے بعد عدالت کی طرف سے جو چارج شیٹ پڑھ کر سنائی گئی اس کے تحت ملزمان پر 3 الزامات عائد کیے گئے. الزام نمبر 1 تھا عمران خان نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور ملزمان کے غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص، سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچایا. الزام نمبر 2 تھا کہ 27 مارچ 2022 کو خفیہ دستاویزات کو عوامی ریلی میں لہرایا گیا. الزام نمبر 3 تھا ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفاد کے لیے سائفر کو استعمال کیا. اس سے قبل کہ متعلقہ عدالت کے جج مزید کچھ کہتے، سابق وزیر اعظم اور مقدمے کے مرکزی ملزم عمران خان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے جرم میں یہ بھی شامل کر لیں کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گرائی گئی ہو اس کو ملزم قرار دیا جائے. جب عمران خان بول رہے تھے تو ان کا لہجہ سخت تھا جس پر جج نے عمران خان کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے. عمران خان خاموش ہوئے تو ان کے ساتھ ملزم شاہ محمود قریشی نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ بطور وزیر خارجہ انہوں نے سینکڑوں سائفر دیکھے لیکن یہ سائفر منفرد تھا. عدالت نے سماعت کے دوران استغاثہ کو حکم دیا کہ وہ جمعرات کو 3 گواہان کے بیانات قلم بند کروائے جبکہ ملزمان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ اس عدالتی کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گی. یہ عدالتی سماعت ختم ہوئی تو صحافیوں اور وہاں موجود عوام کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا. خصوصی عدالت کے جج اپنی سماعت مکمل کر کے روانہ ہوئے تو ان کی جگہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے لے لی لیکن ملزم عمران خان اپنی جگہ پر ہی موجود رہے. نیب کے پروسیکیوٹر مظفر عباسی کے مطابق توشہ خانہ کیس میں عدالت نے عمران خان کو جو عبوری ضمانت دی تھی وہ مسترد کر دی گئی. ان سماعتوں کے بعد عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل کے اندر قائم کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ ساری فیملی کمرہ عدالت کے اندر تھی اور باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ سائفر مقدمے کی سماعت کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس ضمن میں جیل حکام نے بتایا کہ کمرہ عدالت کے دروازے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیے گئے تھے. تاہم جیل حکام کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج جس دروازے سے کمرہ عدالت میں جاتے ہیں اسے بند نہیں کیا جاتا. جیل حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز چونکہ 3 مقدمات کی سماعت ہونا تھی اس لیے سیکیورٹی اور پروٹوکول خصوصی انتظامات کیے گئے. عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپکس کے ساتھ. اللہ حافظ.
ہے